على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم قابل احترام سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلی والی مجلس میں رمضان المبارک سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ عمومی طور پر پرہیزگار یا پرہیز ہم اسے کہتے ہیں کہ کس چیز کو استعمال کرنا ہے، کس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ جس کے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے استعمال کریں اور جسے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بچیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو وہ پرہیزگار کہلاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک سے متعلق کہ رمضان المبارک کو ایک بہت بڑی نسبت جو حاصل ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ اس کی نسبت حاصل ہے، اور قرآن کریم کی وجہ سے رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے فضائل سے اتنا مالا مال جو کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی اور مرکزی وجہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں جہاں ہم روزے رکھیں گے، جہاں ہم نماز پڑھیں گے، جہاں ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے، وہاں پر ہم نے جو اہم کام اور کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم دو طرح سے، ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اور تیسرا کام قرآن کریم کو سمجھانا ہے۔ یہ ساری تفصیل جب گزری تھی تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے لوگ مجھ سے متعلق سوال کریں اے محمد علیہ السلام، جب آپ سے یہ سوال کیا جائے میرے متعلق، اللہ کے متعلق، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ کہہ دیجئے گا کہ میں قریب ہوں اس شخص کے جو مجھے تلاش کرے گا، جو مجھے پکارے گا، میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں ضرور اس کی پکار کا اسے جواب دے دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ دنیا میں ہے کوئی انسان جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے پیار نہیں، یا جو شخص یہ کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، یا انسان کی جو ڈھیر ساری تمنائیں ہوتی ہیں، کیا ان تمناؤں میں ایک اہم تمنا یہ نہیں ہوتی ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہو، مجھے اللہ سے محبت ہو؟ مسلمان تو اپنے لحاظ سے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری اقوام ہیں وہ بھی اسی اللہ کی طاقت، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جو اللہ ان کو موت دیتا ہے، جو اللہ انہیں آرام دیتا ہے، جو راحت دیتا ہے، وہ بھی اس اللہ سے محبت اور تعلق چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں، لکھے پڑھے لوگ چاہتے ہیں، ان پڑھ لوگ چاہتے ہیں، خواتین چاہتے ہیں، مرد سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے تعلق حاصل، ہم اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی انسان پوری زندگی اس حسرت میں رہتا ہے کہ میں اللہ کو حاصل نہیں کر پایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمیں اللہ کا تعلق حاصل ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے اور مجھے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت، ایک تو ان کی ذات،
اور ایک اللہ رب العزت کے صفات کمالات. ذات کے متعلق تو بڑے بڑے امام بخاری، امام حافظ تیمیہ رحمہ اللہ، اور امام بخاری، عبداللہ ابن مبارک، امام ترمذی اور امام ابو حنیفہ، یہ سارے جتنے سارے جبال العلوم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اگر آپ اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے صفات اور کمالات کے بارے میں سوچنا شروع کرو. تو اگر مجھے اللہ کے تعلق کی ضرورت ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کے کمالات، ان کے متعلق میں غور کروں. مجھے خود بخود اللہ کا تقرب، اللہ کا تعلق، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. مثلا میں اپنے بارے میں سوچوں میری حقیقت کیا تھی، میں کہیں بھی نہیں، میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ناپاک ذرات سے اللہ رب العزت نے تجھے خون میں تبدیل کیا، تجھے بنایا، بہرحال تو پیدا ہوا. کس انداز سے اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا، کس چیز سے تجھے اللہ نے پیدا کیا، اور تیری پیدائش کے بعد کس طرح تیرے رب رحمان نے تیری پرورش کرائی. اللہ رب العزت بغیر کسی ستون کے آسمان ہے، آسمان کے متعلق غور و فکر کرے. والجبال اوتادا، قرآن فرماتا ہے، قرآن میں ارشاد ہے والجبال اوتادا، ہم نے ان پہاڑوں کو زمین پر کیل کے بطور، میخ کے بطور ہم نے ان کو گاڑا ہے زمین پر. تو ان جبال پہاڑوں سے متعلق ہم سوچنا شروع کریں، پرندوں سے متعلق سوچنا شروع کریں. اور یہ سورج برابر ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، ٹائم پہ غروب ہو جاتا ہے. چاند کا ایسا مسئلہ ہے، ستاروں کا ایسا مسئلہ ہے. کوئی ذات ہے. اور قرآن نے خود کہا اپنے تاروں کے بارے میں، لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا میں کئی معبود ہوتے، کئی خدا ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہوتا. ایک خدا کہتا کہ نہیں ہم نے آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج تو دھوپ ہونی ہے، کوئی کہتا کہ نہیں اب تو اندھیرا ہو جانا چاہیے، کوئی کہتا نہیں. اگر دو ہوتے تو یقیناً فساد ہو جاتا. ایک ہے کوئی ذات بڑی طاقت والی. تو خدائے رحمان کے کمالات، اور اس کی سب سے آسان صورت یہ ہے، مثلا اس کی سب سے آسان صورت ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنی ہیں، 99 نام ہیں. قرآن نے خود کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے. تو 99 نام، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ سارے نام جو اللہ رب العزت کی 99 نام فی الحال یہ ہیں، ہم ان سے متعلق خوب ان کا ترجمہ پہلے معلوم کریں اور کس نام میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے. یعنی اللہ رب العزیز بھی ہے، الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، اور التواب بھی، رحم کرنے والے بھی اور سختی سے پکڑ کرنے والے بھی ہیں. کس طرح اللہ رب العزت نے قوموں کی سختی سے پکڑ کی ہے. کیا قرآن میں فَجَعَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و رسوا بندر ہو جاؤ. بندر بن گئے وہ لوگ. جب اللہ کس پہ آتے ہیں؟ انتقام پہ آتے ہیں. اور اللہ رب العزت تواب بھی ہے، رحیم بھی، رحمان بھی، سلام بھی، قدوس بھی. تو اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، اگر اللہ نے چاہ کبھی ان سے متعلق کوئی گفتگو کریں گے 99 اسما سے متعلق، ان اسما سے متعلق ہم سوچنا شروع کریں اور ان کو زبانی یاد کریں. ایک روایت میں آتا ہے من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو زبانی یاد کیا اللہ اس کو جنت دے دیں گے. تو ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور ان کے معنی، مفہوم، مطلب، تشریح، تفسیر جتنی آپ سے ہو سکتی ہے نکالیں، آپ پڑھیں آپ اور اس کو دوسروں کو سمجھائیں. ایک کام تو یہ کہ ہم نے پہلے اللہ کے کمالات پر غور کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا. انسان ایک مخلوق ہے، انسان ایک قسم ہے، اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں قسمیں، پرندوں کی کتنی ساری قسمیں ہیں. اللہ اکبر من کل کبیرہ، جو ہمیں اس کی طاقت کی طرف دعوت دے رہی ہے.
ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ مثلا ہم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بڑا لینڈ لارڈ ہے، بڑا پراپرٹی والا ہے، بڑا ہنر والا ہے، بڑا ٹیلنٹ والا ہے، ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو جو ہم ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کی گرویدہ ہو جائیں، ہم کیوں نہ اس سے متعلق سوچیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تقسیم ہوئی ہیں. عموماً دنیا میں ایک دو چیزوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ہم اللہ سے متعلق سوچیں. مثلا میں دنیا میں ہم اس لیے آپ سے محبت کرتے ہیں، فیصل بھائی مجھ سے اس لیے محبت کرتے ہیں، یہ مجھے اپنے گھر بلاتے ہیں، یہ مجھے ہدایت دیتے ہیں، یہ مجھے بہت ہی عزت و احترام سے پیش آتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ عالم دین ہے، یہ مفتی صاحب ہے، اور پھر ایک مظلوم وطن سے ہے، اور اس کے پاس علم ہے. میرے پاس کیا علم ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل علم تو وہ ہے. ٹھیک نہیں، میں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، اس لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو مجھ سے زیادہ تو حضرت اللہ رب العزت کے آپ پہ احسانات ہیں. اچھا، آپ کو مجھ سے توقع ہے، کوئی اچھی توقع ہے آنے والے دنوں میں، اس لیے آپ محبت کرتے ہیں. اپنے بچے سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا. تو بچے سے توقعات کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے. حضرت رب رحمان سے تو اس سے بڑی توقعات آپ کی وابستہ ہے. اس لیے بھی اللہ رب العزت سے ہم نے محبت زیادہ کرنی ہے. آپ اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت ہے. یہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. تو اللہ رب العزت نے تو پوری دنیا کی خوبصورتی کیا ہو، سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نور السماوات والارض، یہ آسمان و زمین میں جو کچھ تمہیں پرکشش دکھائی دے رہا ہے سب اللہ کے نور کا پرتو ہے. تو اگر کسی خوبصورت انسان کی طرف آپ اس کی گرویدہ ہو جاتے ہیں، آپ اس کے فین بن جاتے ہیں، آپ اس کے عاشق بن جاتے ہیں، تو حضرت اللہ رب العزت تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے، کیوں کہ خوبصورتی تو وہیں سے آئی ہے. ٹھیک، اگر دنیا میں کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اس لیے اس کی محبت، تو اس تو حد سے زیادہ اللہ کی. کسی سے اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ یہ بڑا یار ہنر والا ہے، بڑا ٹیلنٹ اس کا اچھا ہے، دوسروں کے بڑا کام آتا ہے، اس لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ان بے سہاروں کا سہارا ہے، آپ اس لیے اس عورت، عیسائی عورت سے محبت کرتے ہیں. آپ نے اس کا فوٹو گھر میں لگا رکھا یا کہیں پہ اسے آپ موبائل میں رکھا، اس کی آپ بہت باتیں سنتے ہیں. نہیں، اس نے بہت زیادہ ہندوستان میں بچوں کو کیا کیا، پرورش کی ہے، اپنی زندگی قربان کی، خود نکاح شادی نہیں کی، غریب بچوں کو پالا پوسا. ارے اس نے کیا کیا؟ حضرت اللہ رب العزت تو دنیا، انسان تو انسان، جانور، ہر مخلوق اس کے پالنہار ہے، رب العالمین ہے. تو اس سے تو زیادہ اور محبت ہونی چاہیے. تو اگر ہم اللہ رب العزت کا تعلق چاہتے ہیں، تعلق مع اللہ، تو ایک کام میں نے عرض کیا، چونکہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے پرسوں حکم دیا کہ اس ٹاپک سے متعلق کچھ گفتگو ہونی چاہیے، اور مجھے خود اس پر فائدہ ہوا، کیونکہ میں بھی اس مرض کا مریض ہوں. اس مرض کی دوا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ رب العزت کے کمال، اللہ رب العزت کے اوصاف، اللہ رب العزت کی شان، دنیا، اس سے متعلق ہم خوب غور و فکر کریں. جو جتنی غور و فکر کرے گا، جو جتنا سوچے گا اس بارے میں، اتنا انشاءاللہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. کوئی صاحب کسی کو خط لکھتا ہے، میسج لکھتا ہے کہ آپ تو میرے خیالوں میں ہیں، دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے، دوسرے کو زیر بار بنانے کے لیے، کہ آپ تو میرے خیالات میں بسے ہیں، میرے ارمانوں میں آپ ہی آپ ہیں. رات کی نیند میں، دن کے اجالے میں، تنہائیوں میں مجھے آپ کے خیالات آتے رہتے ہیں، تاکہ وہ آپ سے محبت کرنا شروع کرے. کیا اللہ کو اس پہ غصہ تو نہیں آئے گا؟ خیالوں میں، اچھا وہ مخلوق تیرے خیالوں میں ہے، خوابوں میں مخلوق ہے، مجھے چھوڑ دیا، اس کو بھی میں نے بنایا، اس کو خوبصورت میں نے بنایا، اس کو ہنر والا میں نے بنایا، تیری سوچ میں نے تجھے دی. تو اپنی اس سوچ کو برباد کیوں کر رہا ہے کہ مخلوق کو وہاں پہ بسائے ہوئے ہیں؟ تو ان خیالوں میں حضرت اللہ رب العزت اس چیز کے لیے پیغمبر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
مکہ کے ماحول سے، مکہ کے اس ٹائم کے شہر سے نکل کر ایک دور جاتے ہیں اور پہاڑی پہ چڑھتے اور ایک غار میں بیٹھتے ہیں نبی علیہ السلام. غار ہرا. کون ہے وہاں پر؟ کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اللہ آپس میں سرگوشی، آپس میں باتیں. دوستو ہم نے اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ یہ اور ان حالات میں یہ سفر بھی ہم نے شروع کرنا ہے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم نے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اس کے لیے اس کا حل ایک ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کے کمالات، اسماء الحسنہ پر خصوصی طور پر ہم اچھی طرح دھیان دیں اور اس کے متعلق خوب سوچنا شروع کریں. اس سے اللہ رب العزت انشاءاللہ اس محبت کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ. جب ایک کام ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے کمالات، اللہ رب العزت کے اوصاف، اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق تو نہیں، وہ کیسے ہی، شکل کیسی ہے، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، نہیں، بس اللہ رب العزت یہ سارا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ اور قرآن کریم میں جتنی ساری آیتیں ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر یسجدان، ان سب چیزوں پر ہم غور کریں انشاءاللہ. اللہ کی ذات. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا. ایسا آپ نے سوچنا ہے، مجھے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے مرکب کیا. دو چیزیں انسان میں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. انسان کے اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم انسان کی نظر آتی ہے، روح نظر نہیں آتی. روح نظر نہیں آتی. اور جسم جو ہے، جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس جسم نے مٹی میں ہی جانا ہے، فنا ہونا ہے. کون سی چیز وہ ہے کہ جو انسان کو انسان بنائے ہوئے، وہ اصل اس کے اندر وہ روح جو ہے. جس دن یہ روح نکلے گی، دھڑام سے انسان گر جائے گا. اب اس کو کوئی نہیں کہے گی کہ میرا ماما ہے، یہ میرا بابا ہے. سب کہیں گے ڈیڈ باڈی ہے، یہ میت ہے، لاش ہے، اٹھاؤ اس کو لے جاؤ قبرستان. نہیں یار 2-4 دن گھر میں رکھو. کہو نہیں گھر میں کیا، اس کو گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے یہ. اب تو یہ قبرستان میں جائے گی، اب تو اس میں زمین میں ہم نے دفن کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم انسان کی نظر آتی ہے، روح نظر نہیں آتی. جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا. اب اس جسم کی ضروریات تھیں. جسم کی کیا تھی؟ ضرورت تھی. اس ضرورت کا انتظام بھی اللہ نے زمین سے ہی کیا ہے. اس کی جسم کا، اس کی غذا کا نظام بھی مٹی سے ہی کیا اللہ نے جسم کی. اور پوری زمین کو اللہ رب العزت نے جسمانی غذا سے بھر دیا ہے. جسم کہاں سے پیدا، کس سے بنایا گیا، جسم کی غذا کیا ہے، کہاں پر ہے، اور جسم نے کہاں جانا ہے. مٹی، سارا اس کا مٹی سے بنایا گیا میرا جسم. اور میرا جسم نظر بھی آتا ہے مٹی پر ہی، زمین پر ہی. اور میری غذا کا انتظام بھی اللہ رب العزت نے مٹی میں ہی کر دیا، اسی زمین میں. اور لاسٹ میں اسی زمین میں مجھے جانا ہے. یہ تو ہو گیا مٹی والا مسئلہ. لیکن جو روح والا مسئلہ ہے، روح جو انسان کے اندر ہے، قرآن نے کہا یسألونک عن الروح. اے پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، روح کیا چیز ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح یہ امر رب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو انسان کے اندر ہے. بس اس کو اللہ رب العزت جب چاہیں گے نکلے گا، آرام سے آپ گر جائیں گے. آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ قادر نہیں. روح نکلے گی، یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے. اور ساتھ یہ کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس روح سے متعلق تو تمہیں ہلکا سا علم دیا گیا ہے، اس کا کل علم بھی اللہ کے یہاں ہے. لیکن بہرحال آپ کے پاس ایک روح ہے. اب جسم کی غذا زمین پہ سجی ہوئی تھی، روح چونکہ امر ربی ہے. اب روح کی غذا بھی کہاں ہے؟ روح کی غذا بھی وہی ہے. روح کی غذا بھی کہاں ہے؟ وہی ہے.
یعنی روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق، اور یہی تعلق مالت سے ہم شروع میں کہہ رہے تھے. روح تر و تازہ رہے گی اگر اس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. قرآن نے کہا دنیا والے تو لوگ کیا کرتے ہیں آج کل لاک ڈاؤن میں، کچھ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، کچھ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، کچھ موبائل پہ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی دوستوں کے ساتھ، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہر ایک انسان اپنے دل کو ٹائم پاس کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا تمہیں دل کا اطمینان چاہیے؟ اللہ کا دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. دلوں کا اطمینان کس میں؟ اللہ کے ذکر میں ہے. تو روح کی غذا ذکر اللہ. روح آئی کہاں سے؟ من امر ربی. اور جب تو جسم زمین میں دفن ہوگا یہ روح کہاں چلی جائے گی؟ تیرے ساتھ نہیں، یہ روح پھر واپس چلی جائے گی عالم ارواح میں. اچھا، دونوں الگ الگ ہیں، جسم اور روح. یہ دو چیزوں کو ساتھ کر دیا گیا تب جا کر انسان بنا. جسم کی جتنی زیادہ آپ خدمت کریں گے، جتنا اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، آخر میں کیا ہوگا؟ اب سب لوگ کہتے ہیں کہ پرہیز جو ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں پرہیز جو ہے نصف علاج ہے. کھانے کے سسٹم کو کنٹرول کرو، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. تو زیادہ پانی پی لوں وہ بھی مضر، کم پانی پی لوں وہ بھی مضر، زیادہ چکن کھاؤں وہ بھی مضر، زیادہ مٹن کھاؤں وہ بھی مضر، کم کھاؤں وہ بھی مضر. چونکہ لیکن روح کو جتنی زیادہ آپ غذا دے دیتے ہیں اتنی وہ طاقتور ہو جاتی ہے. جتنی زیادہ غذا دیتے ہیں اس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. اچھا، جسم بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے. ابھی اب آپ کے چہرے کی الگ رونق تھی 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں اور رونق بدل گئی. 40-50 سال میں تو بالکل خوبصورتی کا سورج طلوع ہو گیا. طلوع نہیں، غروب ہوتا جا رہا ہے. لیکن روح اگر آپ اس کو غذا دے دیتے تو یہ دن بہ دن اللہ اکبر من کل کبیرہ، وہ دن بہ دن سمجھتا رہتا ہے. قرآن نے کہا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. کچھ قلوب تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ اللہ کے نور پہ قائم ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن. فیصل بھائی، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. مومن کی دماغ، پلاننگ، سوچ، بات، زبان سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. یہ مومن یہ اللہ کے نور سے دیکھتا رہتا ہے. یعنی تمہاری پلاننگ تو ممکن ہے 50 سال کے بعد ساری اسکیم آپ کی فیل ہو جائے، ساری محنت آپ کی زندگی کی 20 سال 30 سال کے بعد سارا فیل ہو جائے. آپ پھر اس وقت افسوس کر بیٹھیں کہ نہیں مفتی صاحب بڑی ہماری اسکیم بڑی فیل ہوگی، پلان چلا ہی نہیں آگے. لیکن یہاں جو مومن کا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا والوں کو دیکھ کر پلاننگ کی تھی، مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے پلان کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے. وہ بات کرے. وہ تو ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی چلا ہندوستان میں، ایک جگہ سے چلا دوسری جگہ پہ پہنچا، اللہ اکبر من کل کبیرہ. 18,000 لوگ ایک سفر میں ایمان لے آتے ہیں. اور آپ اور میں 18 سال بھی چلیں، شاید 18 لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے. کیا طاقت تھی، کیا تاثیر تھی. وہ تھے حضرت محمد الرسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ہم غلام ہیں. وہ ایک مشن کو لے کر مکہ میں طلوع ہوئے، اللہ اکبر من کل کبیرہ. اور وہ مشن پوری دنیا میں پھیل گیا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس میں مبارک پر کچھ غرد کے آثار تھے، پرانے پسینہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس میں عطر پر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف آئے تو گھر والوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اتنے پریشان کہ اپنے آپ کو اتنا پریشان کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام بھی کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو تسلی دی تھی کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فی بیت مدر و وبر، جب تک ہر پکے کچے گھر میں یہ دین نہیں جائے گا تب تک قیامت بھی نہیں ہوگی. اور ایسا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ اتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں
تبلیغی جمع تبلیغی جمع تبلیغی جمع تبلیغی جمع، تو کیا ہوا؟ ان کا اور تعارف ہوا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا، انہوں نے طالبان کی مخالفت کی، تو کیا ہوا؟ ریون ریڈلی جیسی لڑکی دین میں آ گئی، اور ایک نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین کی وجہ، مطالعہ کرنے کی وجہ وہ بنی. لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا. بہرحال ایک قوم تھی جنہوں نے پڑھنا جب شروع کیا، تحقیق شروع کی، ریسرچ کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو نعمت دین ایمان کی نعمت دے دی. میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک اللہ رب العزت کے صفات کے متعلق ہم خوب غور کریں، اسماء حسنہ کے متعلق سوچیں. اس طرح کی جو آیات جو اللہ رب العزت توحید سے متعلق ہیں، ان کے متعلق اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ان آیات سے متعلق ہم سوچنا شروع کریں، اچھی طرح سوچا کریں. سوچنے کیوں ہیں کہ ہم دنیا کے ہر چیز سے متعلق سوچتے ہیں. جب میں ڈاکٹر بنوں گا کیسا ہوگا، جب مجھے بنگلور میں بنگلہ ہوگا تو کیسا ہوگا، ہر چیز کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں، خیالاتوں میں، تصور کی دنیا میں. تو اسی طرح ہم اللہ رب العزت کو اپنے خیالات میں بسائیں، اس سے اللہ رب العزت کو آپ کو اپنا تعلق فراہم فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے صفات. دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح. ہم جسم کی خدمت تو کرتے ہیں، لیکن ہم حد سے زیادہ اپنے روح کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو روحانی طاقت آپ کو اللہ رب العزت سے کیا کرے گی؟ مربوط کرے گی. پھر یہ روحانی طاقت جو ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز کیا ہے؟ تو اس کا مرکز دل ہے. اس کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندے، تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، مجھے عرش پہ تلاش کرتے ہو، مجھے فرش پہ تلاش کرتے ہو، کعبۃ اللہ میں تلاش کرتے ہو، مکہ مدینے میں تلاش کرتے ہو، میں تو تمہارے دل میں ہوں، میں تو تمہارے دل میں ہوں. تو کئی ہمارے بزرگوں نے سمجھائی یہ بات کہ انسان کبھی تنہائی میں خاموشی سے بیٹھ جائے اور دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے، دل کی جو کیا دھڑکن ہوتی ہے، اس دھڑکن کو غور سے سنے، اس دھڑکن کو غور سے سنے. بالکل موبائل بھی بند ہو، ہر چیز بالکل یکسو، دنیا سے ہٹ کٹ کے دل کی طرف توجہ کرے. یہ جو دل کی دھڑکن جو آتی ہے، یہ آواز سنے گا آدمی، محسوس کرے گا بس روزانہ، اور پھر زبان کو اپنے اس تالو کے ساتھ لگا کر دل سے جو دل کو دھڑ کر رہا ہے، اس سے یہ زبان کو بند کر کے دماغ اور دل سے آپ اس دھڑ اشارے کے ساتھ اللہ 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 کریں. زبان کو کیا کرنا ہے؟ ہلانا نہیں، بس دل کے تصور، دماغ اور دل کا ہے، آپ کو زبان سے ادا نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے ایک کشمیری عارف گزرے ہیں، بہت اچھا، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، کشمیری میں بتاؤں گا میں. دل کر یکسو زیر ایک لبہاں، کشمیری زبان میں یہ بات ہے. دل کر یکسو زیر ایک لبہاں اد امو شال ٹونگیو مز میری. کیا مطلب اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تم آپ یہ لومڑیوں کی طرح آپ یہ چیختے ہو، چلاتے ہو، پکارتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. تم دل کو یکسو کرو، معمولی اشارے سے پالو گے اس کو، فوراً ہاتھ آئے گا. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ دل کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یکسو کرنا ہے. اور اس کو قرآن نے کہا، اسی وجہ بات نہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. نماز کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ، جہاد کے علاوہ دوسرے سارے کام، ان سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو تھوڑا اللہ کے لیے وقت کو فارغ کریں. اس میں کیا کرنا ہے؟ بس دل پر توجہ. اور دنیا والے آج کہتے ہیں کہ یوگا کرو، یوگا کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی ادھر تصور کرو، کبھی ادھر کرو، کبھی یہ کرو، کبھی ادھر کرو، کبھی ادھر کرو، کبھی ادھر کرو. یہاں پہ انسان کی شکتیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا بس تم یہاں پر، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں انہوں نے بتایا، کہا انہوں نے لطیفہ قلب، لطیفہ روح. بھرا میں دل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ دل سے متعلق ہم خوب اپنے دل کی دھڑکن کو پہلے پا لیں. بس جس نے دل کی دھڑکن کو پا لیا، اور ساتھ اس میں اللہ بھی تھا، یوگا نہیں تھا، اللہ تھا، درود اس میں شروع بھی تھی، لاسٹ میں درود تھی، رزق حلال تھی، تو تعلق مع اللہ تو آ گیا فوراً. یعنی بھائی بٹنوں والا مسئلہ ہے کہ آپ نے شروع کیا، آپ کو تعلق مع اللہ ہو گیا.
تو ہم دل کی طرف دن میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو آپ کو فرصت ہو اپنے دل کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں اور دل کی اس دھڑکن کو سنیں، ہم محسوس اس کو کریں اور اس کے ساتھ ہم اللہ 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 کہتے رہیں۔ اس مشق سے انشاءاللہ پھر وہ والی کیفیت ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر ہم اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی نا، دیکھیں مثلا آپ بزنس مین ہیں، آپ کے پاس کسٹمر آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دکاندار کہتا ہے فوراً کہ مفتی صاحب میں اس کی سلام سے ہی سمجھ جاتا ہوں اس کو چیز لینی بھی ہے یا اس کی سے مغز ماری کرے گا، اس کے سلام سے میں پہچانتا ہوں۔ اور ہم تو آدمی جو ہی اندر داخل ہوتا ہے آفس میں، ہمیں اسی طرح چہرے سے ہی پتا چلتا ہے اس کو چائے پلانی ہے یا نہیں پلانی ہے، یہ کس طرح کا کسٹمر ہے، ہم تو اندازہ کر لیتے ہیں۔ یہ انداز اس کے پاس کیا علم غیب ہے، اور یہ اندازہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، ان کو ایکسپیرینس ہے، کسٹمروں کو ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس علم غیب نہیں، اس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، ایک تجربہ ہے، اس پر اس نے تجربہ کیا ہے، یہ 50 سال سے گاہکوں کو ڈیل کرتا آ رہا ہے۔ اب جب آیا تو اس نے اس کو چائے بھی پلائی، اب یہ خود سمجھے کہ چائے ضائع نہیں ہو جائے گی، یہ چائے ابھی انشاءاللہ اسی میں کیا ایڈ ہو جائے گی۔ تو جس طرح آدمی بزنس سے متعلق تجربات کو حاصل کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی اس کشش، اس طرح کا اندازہ وہ کر پاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے پاس علم غیب تھا، لیکن علم غیب تو ہوتا ہی نہیں کسی کے پاس۔ تو محنت سے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت اللہ رب العزت کو جب ہم 24 گھنٹوں میں 10 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کو دے دیں کہ میرے دل سے میرا دل بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ گھنٹی ہے جو آپ کے دل میں 24 گھنٹہ آپ کے دل میں کیا اللہ 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 کرتے رہتی ہے۔ انشاءاللہ پھر وہ والی کیفیت آپ کو حاصل ہوگی کہ دست بکار دل بیار۔ ہاتھ سے تو آپ کیا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن دل آپ کی طرف کس کی طرف متوجہ ہوگا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک آخری بات، عمومی طور پر ہمارے سارے دوست احباب وغیرہ کبھی کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آپ پڑتی ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عمرہ حج کرتے ہیں، لیکن وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کے ساتھ صلح، اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ مثلا اگر اچانک نکاح کے وقت لڑکا اور لڑکی کو اچانک نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا 2 منٹ میں نکاح کیا گیا اور ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا، یعنی ڈر جائیں گے ایک دوسرے سے۔ اس سے پہلے ان کو تو آپس میں ہلکی پھلکی سی کچھ مناسبت ہونی چاہیے، پتا ہونا چاہیے، لیکن نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا، تو رشتے میں وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ رشتے میں وہ مزہ جائے کی شرح جائز ہو، گنجائشیں ہو، وہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو لطف کی، کیفیت کی۔ کیفیت میں کم مزہ ہے، کیفیت میں تب مزہ ہے جب اسے بھی 1.5 سال سے انتظار ہو، اسے بھی 2 سال سے انتظار ہو، تب جا کر لطف ہے۔ تو اللہ رب العزت کو جب ہم روزانہ تلاش کرتے ہیں، روزانہ ہم اس کے ساتھ تصورات میں بیٹھے رہتے ہیں، تو جب آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے گی، آپ یقیناً نظروں کو جھکا کر اسے بلائیں گے، یقیناً آپ کا مسئلہ وہیں پہ حل ہوگا۔ آپ کو کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ سال میں 1 مرتبہ، جب بچہ بیمار ہوا تب اللہ یاد آیا، جب گھر میں کوئی نقصان ہوا تو اللہ یاد آیا، اس میں تو آلریڈی آپ کا دل و دماغ آلریڈی انوالو ہے، تو کیسی وہ کیفیت حاصل ہوں گی؟ ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے ہر نماز پہ ہم نے محنت کرنی ہے کہ جو میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، کاش میں ایسی نماز پڑھوں کہ کأنک ترا، جیسے تو اپنے اللہ کو دیکھتا ہے۔ اب اس نے اللہ کو دیکھنے کی کبھی مشقیں نہیں کی۔ حدیث میں ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ تو اس نے تو اس کی بھی محنت نہیں کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا کہ میں عمرے کو گیا تھا، میں تلاوت کر رہا تھا رمضان میں، لیکن ایک طرح مجھے وہ مزہ ہی نہیں آیا۔ کیسے آئے گا مزہ؟ اس کے لیے آپ نے اپنے دل و دماغ کو دنیا کے ہر مصروفیت سے، ہر کام سے، ہر الجھن سے دماغ کو نکالنا اور اللہ کے ساتھ اس کو جوڑنا ہوگا تم نے۔ اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، مسلمانوں تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔
ٹھیک ہے تمہاری ساری مصروفیات ہیں، تمہیں اہل و عیال ہے، تمہیں بزنس ہے، تمہیں کاروبار ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے تم نے غافل نہیں ہونا ہے۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ تم نے بھگتنا پڑے گا۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ کے تعلق کے لیے، اللہ کے دھیان کے لیے، اللہ اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے دوستو تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم کسی انسان سے دوستی کے لیے کبھی میسج کرتے ہیں، کبھی عید کارڈ بھیجتے ہیں، کبھی مبارکبادی بھیجتے ہیں، کبھی دوستی کے ہم کیا خبر پوچھتے ہیں، کبھی گفٹ دیتے ہیں، تو دوستی کو مینٹین کرنے کے لیے، رشتے کو مینٹین کرنے کے لیے ہم بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، کیا اس تعلق کو مینٹین نہیں کرنا ہوگا؟ کیا اس کا خیال نہیں رکھنا ہوگا؟ تو اس کا خیال یہی ہے، اللہ نے خود فرمایا دن کی 5 نمازیں لیکن حضوری کے ساتھ۔ رمضان آیا، چلو کیوں رمضان ہے؟ مجھے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، صرف سموسوں اور پراٹھوں پہ مجھے رمضان کو ختم نہیں کرنا، رمضان کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ کھانے کی چیزیں تو کھا سکتے لیکن اللہ کے ذکر اللہ سے ہم نے دوستوں غافل نہیں ہونا ہے۔ اور کیوں اللہ نے وعدہ دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب میرا اللہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، میں اللہ کو میں یہ شکوہ کرتا ہوں کہ مجھے نمازوں میں وہ حضور نہیں، مجھے تعلق کی کیفیت کا تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت مجھے حاصل ہوتی ہے، تو بتاؤ جب میں تنہائی میں اپنے موبائل فون پر ویڈیوز دیکھتے رہتا ہوں یا میسج کرتا رہتا ہوں، کیا مجھے شرم نہیں آتی کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ اسے تو معلوم ہے میری بغاوت، اسے تو معلوم ہے میری نافرمانی۔ تو دوستو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہمارا وقت یہ دھیان ہو، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، بس اگر یہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، جس کے شکرانے میں میرا دل ہمیشہ اللہ 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 کہتا ہے۔ جس طرح ٹیچر استاد بچوں کی طرف دیکھتے ہی بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک، انہیں استاد کو یہ تصور دیتے کہ ہم تو یاد کر رہے تھے، ٹھیک، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ اس کے شکرانے میں میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ تمہارا اللہ اللہ کرنا یہ تمہاری رزق بن جائے گی، یہ تمہاری کیا رزق، اور یہ روح کی بھی رزق ہے، یہ روح کی بھی کیا ہے، تمہارے روح کی بھی رزق ہے، اور یہ روحانی طاقت تھی۔ اللہ اکبر من کل کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب پہ مسجد میں تشریف فرما ہے، وہیں پہ کہہ دیتے ہیں یا ساری الجبل، اور پہاڑ پہ چڑھنے والے، روحانی کیا تھی، روحانی طاقت تھی وہ، اور اس روحانی طاقت میں حضرت محمد الرسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک یہودی جو تلوار لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ آ کر کہتا ہے میں یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ، تلوار ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے، اور مسلمان لشکروں کے حالات آتے ہیں، انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا اتنا زور سے نعرہ دیا، نعرہ زور سے لگایا کہ اللہ اکبر کی جو قلعہ تھا، قلعے کی دیواریں گر گئی۔ وَيُلْقِي إِلَيْهِمْ وَيُلْقِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تمہارا رعب ان کے دل میں ڈال دے گا۔ ورنہ کون یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک صحابی جس کے جسم پر کیا کپڑوں کے کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بالکل جسم اتنی وہ مطلب مضبوط بھی جیسے ظاہر سے نہیں لگتی ہے، لگتا ہے کوئی بھکاری آیا ہے، کوئی معاشرے کا کوئی 3رے درجے کا کوئی آدمی آیا ہے، لیکن جس دبدبے سے وہ دربار میں آتے ہیں تو دربار کا بادشاہ بھی بڑا مرعوب ہو جاتا ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ وہ اندر والی طاقت ہے۔ اس وقت بھی دنیا ان لوگوں کے سامنے زیر جہاں پر روحانی طاقت ہے، اللہ رب العزت وہ دل والی روحانی طاقت آپ کو بھی دی۔ اور ابھی ہم آپ بتا رہے تھے کہ رہبان باللیل فرسان بالنہار، ارے ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہودیو کیا ہوا تمہیں، یہ تو کئی سو ہیں، آپ ہزاروں میں، آپ ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا بتایا؟ ارے یار یہ تو دن میں ہوتے ہیں کیا رہبان فرسان بل، دن میں تو گھوڑے پہ سوار، لیکن رات میں کیا ہوتے ہیں؟ رہبان ہوتے ہیں، چاہے نماز پہ مصلی پہ روتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا چیز تھی وہ کہ 313 ان پہ غالب آ گئے؟ کیا چیز تھی وہ کہ ایک مسواک کی سنت، اللہ اکبر، جب انہوں نے مسواک کرنا شروع کیا تو سامعین جو تھے، مخالفین جو تھے، اللہ نے مسواک کا رعب ان کے دل پہ ڈال دیا۔
اس لیے اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ جس کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی. من کان للہ، اللہ جس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اور اگر یہ معاملہ ہم نے کر لیا دوستو، ہمارے سارے مشکلات آسان ہو جائیں گے. اللہ رب العزت آپ کو بھی یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے اور مجھے بھی یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.